السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں سفارتی سطح پر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی سامنے آئی ہے، جس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دیا اور انہوں نے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے بارے میں جو سٹینس اپنا موقف جو اختیار کیا ہے کہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس نہیں بلائی جا رہی کشمیر کے اوپر، اور کشمیر پر OIC کا کوئی ایک فرم سٹینس نہیں دیا جا رہا، جس کے لیے پاکستان بہت تشویش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ OIC ایک فرم سٹینس لے، کشمیر کے بارے میں کوئی موقف اختیار کرے، بھارتی جارحیت کے بارے میں کوئی اپنا بیان جاری کرے، اور وہ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے جو شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دیا ہے، جس کے بارے میں obviously آپ سب جانتے ہوں گے اور آپ سب کو پتہ ہوگا، پچھلے 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں آلریڈی میڈیا میں۔ تو میں نے تھوڑے اپنے طور پر انٹرنیشنل فورمز اور انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ خبروں کو فالو کیا، اور کچھ ایسی چیزیں میں نے فالو کیں جو جس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ آپ لوگ اگر ان سب کو میچ کریں گے، ان سب کو جوڑیں گے، تو آٹومیٹکلی ایک ایسا نظر آتا ہے کہ کیونکہ یہ ایسی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک وزیر خارجہ لیول کا بندہ اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی دیر از اے پلان بی، اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی ہے اور اس کے اوپر ایک موقف اختیار کیا ہے تو یہ اس کے پیچھے لازم کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور وہ کیا ہے وجہ، اور پاکستان نے ایسا سٹینس کیوں لیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے جو میری ریسرچ ہے وہ تھوڑی بہت جو ریسرچ ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا کوئی بھارتی جارحیت کے خلاف بیان نہیں آیا، جبکہ پچھلے 1 سال میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 4 دفعہ جو 4 اجلاس ہیں وہ بلائے جا چکے ہیں، جن کی صدارت انڈونیشیا کر رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کے خلاف آلریڈی ایک جاری کیا ہے بیان، اور جنرل سیکرٹری یونائٹڈ نیشنز نے بھی جاری کیا ہے بیان۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو ایک مستقل مندوب ہیں، انہوں نے بھی بولا ہے کہ یہ پاکستان بہت تشویش کا اظہار کر رہا ہے اس سب کے اوپر، کیونکہ 1 سال پورا ہو گیا۔ لیکن جو میرے حساب سے شاہ محمود قریشی نے جو یہ بیان دیا ہے، اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیک فورس ہے، اس کے پیچھے چائنیز بیکنگ بھی ہے، اور اس کے پیچھے جو سینئر اسٹیبلشمنٹ، جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ بھی سب ایک پیج پہ ہیں، تبھی فارن پالیسی یا فارن آفس کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے۔ ریزنز اس کے پیچھے کچھ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک الائنسز ہیں، اسٹریٹجک الائنس پارٹنرز جو ہیں، جن کے اندر مین پلیئر اس وقت ٹرکی ہے، سب سے مین پلیئر اس میں چائنا ہے، اس کے بعد ٹرکی ہے، ملیشیا ہے، قطر ہے، اور انڈونیشیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بلاک ہے جو پاکستان فارورڈ اسلامک بلاک انٹرنیشنلی اگر یہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو اس سے اسپیشلی امریکہ اور اس سے بھی زیادہ انڈیا کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور میرے خیال سے پاکستان بہت زیادہ سفارتی طور پہ پاکستان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اس چیز کے اندر۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ پاکستان آلریڈی سعودی عرب کا $6 ارب کا مقروض ہے، جس میں سے $3 ارب کی آئل پیمنٹس ہیں اور $3 ارب کے فائنینشیل ڈپازٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک میں ریزروز کے اندر رکھوائے گئے ہیں، جن کے اندر سے $1 ارب کی پیمنٹ یا تو واپس لی گئی ہے یا واپس کی گئی ہے سعودی عرب کو، اور جس کے اندر چائنا نے $1 بلین کی پیمنٹ پاکستان کو اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے اندر واپس رکھوائی ہے، جس کی وجہ سے فارن ریزروز اکاؤنٹس جو ہیں وہ بیلنس کیے گئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان کی $1 بلین کی پیمنٹ گئی ہے، جس کے اندر سے پیچھے $5 بلین رہ جاتے ہیں، اور پاکستان ایک مین امپورٹر ہے آئل کا سعودی عرب سے، ان کے اندر جو میجر اسٹرائک تھرو ہے جو میں انالیسس کر رہا ہوں جس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ چائنا ایران ڈیل ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور وہ چھوٹی موٹی ڈیل نہیں ہے، دیٹ از $400 بلین ڈیل، کیونکہ ایران کو آلریڈی سینکشنز کا سامنا ہے، اور واحد ایک چائنا ہی ایسا ملک ہے جو امریکن سینکشنز یا انٹرنیشنل سینکشنز کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور چائنا نے $400 بلین کی انویسٹمنٹ پیکج یا انویسٹمنٹ ڈیل ایران کے ساتھ سائن کی ہے، جس کے اندر میجر جو پارٹ پلے کیا جائے گا وہ ہے آئل کا، ڈسکاؤنٹڈ ریٹس آئل پرچیز کیا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہوگا ایران اس ڈیل کا، اور وہ جو آئل ہے
وہ سی پیک کے راستے کے تھرو ہی جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی اس کا لازم فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو ایک میجر پوائنٹ میرے حساب سے ہو سکتا ہے جس کے اندر جو اتنا فرم سٹینس لیا گیا ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور بھی ایک جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ ایک اسلامک بینک ٹائپ کو چیز انٹروڈیوس کروانے کا سوچا جا رہا ہے، جس کے اندر ملیشیا، ٹرکی اور پاکستان 3 ایسے ملک ہیں جو ایک ٹریڈ کے لیے جو ایک اسلامک بینک کی انٹروڈکشن کی باتیں چل رہی ہیں، اندر جو سیکرٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان اور دوسرے مختلف ممالک کے درمیان میں، اسلامک ممالک کے درمیان میں، کیونکہ ترکی جو ہے وہ IMF کی جو لاسٹ پیمنٹ ہے، جو ڈیٹ پیمنٹ ہے، انسٹالمنٹ، وہ ترکی کرنے جا رہا ہے اپروکسیمیٹلی $400 ملین پلس کی جو ان کی پیمنٹ تھی وہ ٹرکی دے دے گا، اور اس کے بعد وہ IMF کے ڈیٹ پیکج سے، لون پیکج سے باہر آ جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 100 ایئرس کی جو باسفورس پورٹ کی ملکیت بھی ترکی کے پاس واپس آ جائے گی۔ تو ترکی اس حساب سے کافی اسٹرانگ انیشیٹو لینے کے چکر میں ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر اس پورے بلاک میں، جس میں ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، قطر، اور اگر اس بلاک کے اندر ایران بھی شامل ہو جاتا ہے تو بہت سے ممالک کو اس کے متعلق کافی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اور چائنا ڈیفینیٹلی مین پلیئر ہے، اور چائنا پورے خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہ رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی جاتی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اگر آپ وہ فالو کریں گے تو آپ کو لازم کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے ایک پوائنٹس ملیں گے جس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنلی سیکرٹ ڈپلومیسی کے اندر کس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اسلامک دنیا کو پراپر لیڈ کرے گا، بیکاز پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان اسلامک ورلڈ، 7ویں بڑی اٹامک طاقت ہے ویسے بھی پاکستان، اور انڈیا کے لیے کافی مسائل کا سامنا انڈیا کو ہو سکتا ہے، کیونکہ نیپال بھی انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے، بنگلہ دیش بھی انڈیا کے خلاف ہو گیا ہے، چائنا کے ساتھ آلریڈی انڈیا کا فیس آف چل رہا ہے لداخ میں، اور پاکستان بھی کشمیر کے اوپر بہت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ ابھی یہ ہوئی ہے کہ آج ہی کے دن وہ یہ ہے کہ مائک پومپیو جو US سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ایک ہنگامی بنیادوں پر فون کال کے ذریعے بات چیت کی ہے، جس کے اندر بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ پیس ٹاکس ہوئی ہیں، افغان جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے متعلق باتیں ہوئی ہیں، لیکن سیکرٹ ڈپلومیسی کے مطابق یہی زیادہ تر خبریں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا فرم سٹینس اپنایا ہے، اور انہوں نے مائک پومپیو نے شاہ محمود قریشی کو یہ بولا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں، لیکن شاہ محمود قریشی اس چیز کو ماننے سے انکاری تھے، اور میرے خیال سے شاہ محمود قریشی نے ان کو بھی ایک کلیئر سٹینس ہی اپنا بتایا، ایک سخت موقف اپنایا ہے وہاں پہ بھی، کیونکہ انڈیا کی طرف سے بھی ایک سفارش کروائی گئی ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی سفارش کروائی گئی ہے۔ سعودی عرب تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں حرمین شریفین کی وجہ سے پاکستانیوں کو ایک خاص محبت کا حامل ہے سعودی عرب ہمارے لیے، لیکن کشمیر کے متعلق کوئی ایسا سٹینس آ نہیں رہا۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا کی $100 بلین کی انویسٹمنٹ ڈیل ہوئی ہے پچھلے سال، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سعودی عرب تھوڑا سا ہچکچا رہا ہے اس طرح کا کوئی سٹینس لینے کے لیے، تاکہ ٹریڈ ڈیلز کے اندر کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو۔ لیکن اینی ویز پاکستان اس وقت بہت بہترین سٹینس پہ ہے، پاکستان اس وقت فارورڈ فٹ پہ کھیل رہا ہے، اور میرے خیال سے پاکستان آنے والے دنوں کے اندر لازم گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے مسلم دنیا کے لیے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو خارجی معاملات ہیں اور پاکستان کی جتنی بھی فارن ریلیشنز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، وہ اللہ کرے اچھے ہی رہیں، تاکہ پاکستان کی جو اکانومک زونز ہیں، وہ جو اکانومک چینلز ہیں، وہ سب برقرار رہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ جو ایران چائنا ڈیل ہے اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کے اندر کیا چینجز لانے کا سوچا جا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو انٹرنیشنل فورمز پہ خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے مطابق، اور جو نیشنل فورمز پہ خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے مطابق۔ تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید بات کرتے ہیں۔ تھینک یو۔